اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے بہادر السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے سلام کا جواب بھی دیا ہوگا۔ بہت سارے واقعات دین اسلام میں قابل فخر ہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ایسے واقعات بار بار سناتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے جری، بہادر، دلیر، جفاکش اور اسلام سے محبت کرنے والے انسان بھی گزرے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا بھی ذکر انہی میں ہوتا ہے۔ جو واقعہ میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے سینکڑوں بار سنا ہو پہلے، یعنی کہ فتح خیبر کے بارے میں۔ فتح خیبر یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، خیبر کا قلعہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور ظاہر ہے ان کے ہوتے ہوئے مسلمان پرسکون نہ تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی رہتی تھی۔ آخرکار متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ان پر حملہ کیا جائے، انہیں ان کی شرارتوں سے منع کیا جائے۔ گو کہ وہ بہت طاقتور تھے، اور خیبر کا قلعہ بھی بہت طاقتور تھا، اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اس کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ جنگی ساز و سامان بھی بہت تھا، اور اس زمانے میں جو دنیاوی لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ انتہائی طاقتور جو انسان ہے وہ بھی ان کی فوج میں شامل تھا۔ تو بہرحال مسلمان روانہ ہوئے ان کے مقابلے کے لیے، اور جب وہاں پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے خاندان کے جد امجد ہیں، ان کو روانہ کیا۔ سخت جنگ ہوئی، سخت مقابلہ ہوا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ جیسے پہلے بتایا کہ یہود بھی کافی جنگی سامان رکھتے تھے اور مقابلے کی طاقت بھی رکھتے تھے، خوب مقابلہ ہوا۔ اگلے دن پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سرکوبی میں ان کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا گیا۔ وہی بڑا سخت مقابلہ ہوا، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ تو جب شام کے وقت، وہاں اصول تھا کہ شام کے وقت جنگ ختم ہو جاتی تھی، روک دی جاتی تھی، پھر اگلے دن پھر شروع ہوتی تھی۔ شام کو جب مسلمان اکٹھے بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس آدمی، اس کو علم، جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ ہر مسلمان متمنی تھا، خواہش مند تھا کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو، یہ علم، یہ مسلمانوں کا جھنڈا میں لے کر جاؤں۔ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا تھا، اور سب چہرے پر نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ تو اگلے دن یعنی تیسرے دن آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ انہیں آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، وہ صحیح دیکھ نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لائیں۔ جب علی آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ کے اس حصے میں ڈالا، اور وہ بیماری ایسے ختم ہوئی جیسے انہیں تھی نہیں۔ آپ نے پھر انہیں وہ جھنڈا، وہ علم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیا۔ آپ روانہ ہوئے، اور روانہ بھی ایسے ہوئے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔
یہودیوں کے بہادر ترین جو ان کے سپاہی تھے، جنگجو تھے، وہ قلعہ کی دیوار کے پاس کھڑے تھے اور اس زمانے کے جدید اسلحے کے ساتھ کھڑے تھے. آپ قریب پہنچ گئے اور قریب جا کر مسلمانوں کا جھنڈا علم جو تھا وہاں پہ گاڑ دیا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جس میں اتنی جرت اور بہادری ہے کہ وہ یہاں آ کے اس نے جھنڈا گاڑ دیا ہے. اور یہودیوں میں یہ بات تھی کہ وہ علم نجوم میں بڑی ان کی دسترس تھی، اور اہل نجوم بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اب آیا ہے اس کی طرف سے ہمیں خطرہ موجود ہے، خدشہ ہے. آپ وہاں پہ موجود رہے، اور مرجب ایک ان کا بہت طاقتور کہا جاتا ہے، 1000 مسلمانوں 1000 جو انسان ہوتے تھے ان پر اکیلا ہی کافی تھا. تو اس نے اپنے بھائی حارث کو مقابلے پر بھیجا، اور حارث کے ساتھ چند ایک ساتھی بھی تھے. مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کچھ مسلمانوں کو روانہ کیا، لیکن مسلمانوں کے جو گئے تھے سپاہی وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حارث کے ساتھ دست بدست خود مقابلہ کیا اور اس کو جہنم واصل کر دیا. یہ سن کر حارث کا بھائی مرجب، جو کتب میں تو یہی ہے کہ وہ یہودیوں کا سپہ سالار تھا، وہ انتہائی غصے میں آیا اور اس نے بہت آہنی کی وزنی خود یعنی ہیلمٹ جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے وہ پہنا، زرہ پہنی، اور تیر، تلوار، بھالا جو بھی ہو سکتا تھا، انتہائی طاقتور انسان تھا، وہ مقابلے پر آیا. اور دونوں میں پہلے اس زمانے میں یہ روایت ہے کہ رجز پڑے جاتے تھے، شعر و شاعری کی جاتی تھی، ایک دوسرے کو تیش دلائی جاتی تھی. ہر کوئی اپنی بہادری کا، اپنے خاندان کی بہادری کا تذکرہ کرتا. یہی وہاں پر ہوا، شعر و شاعری ہوئی. بالآخر جب انتہا پہ گفتگو پہنچی اور نوبت جب لڑائی پر آئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک ہی زبردست وار کیا اس کے سر پہ. آہنی بہت مضبوط لوہے کا اس نے وہ پہنا ہوا تھا ہود، کہ وہ یہاں سے لے کے چیرتا ہوا اس کے دانتوں تک آ کے اس کا 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی وہ جہنم واصل ہو گیا. تو یہودیوں میں مایوسی پھیل گئی کہ اب کیا کیا جائے. ہمارا سب سے طاقتور جو 2 آدمی تھے وہ تو مارے گئے. انہوں نے پھر یکمشت مشترکہ طور پر حملہ کر دیا. مسلمان بھی پھر جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے وہ بھی جذبہ شہادت اور فتح خیبر یعنی قلعے کو فتح کرنے کی غرض سے آپ بھی ٹوٹ پڑے. گھمسان کی جنگ ہوئی. اس دوران تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذرہ زمین پر گر گئی، لیکن آپ بڑی جام بردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، اور موقع پاتے ہی سنیں ذرا یہ بات سنیے کہ موقع پاتے ہی آپ نے وہ جو خیبر جو قلعہ تھا اس کا آہنی لوہے کا وزنی دروازہ اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھا لیا، ہلا کر، اور اس کو اکھیڑا اور اکھیڑ کر سائڈ پہ رکھ دیا. دروازہ کھل گیا. دست بدست جنگ ہوئی. یہودی جو پہلے ذہنی طور پر ہارے ہوئے تھے مکمل ہار گئے، اور یہودی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے کر لیا. بعد میں مسلمان بھی آئے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ جو قلعہ کا دروازہ تھا وہاں گن کر 40 افراد نے اس دروازے کو لوہے کا دروازہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی،
تو وہ نہ اٹھا پائے اور ان کو یقین نہ آئے کیسے کیا، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تاریخ جب پڑھیں تو اس میں یہ اور بھی بہت سارے بہادری کے واقعات ہیں، اس میں ایک یہ بھی شامل ہے جس پہ بجا طور پر ہم تمام مسلمان فخر کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا، ہم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر کیا، ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اہل بیت میں سے ہیں ان کا ذکر پاک کیا۔ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے صدقے، ان کے طفیل، یہ وہ ہستی ہیں جن نے یا اللہ تجھے راضی کیا ہے، ان کے طفیل تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں ہر اس گناہ سے بچا لے جس کی معافی نہ ملے، ہم پر اپنے احسانات فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی راضی رہنا، آخرت میں بھی راضی رہنا، قبر میں بھی سکون عطا فرمانا، آخرت میں بھی سکون عطا فرمانا، روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور شفاعت نصیب فرمانا، اور حساب کتاب سے بچا لینا، حساب کتاب سے بچا لینا، حساب کتاب سے بچا لینا۔ اگر حساب کتاب میں پڑ گئے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو آج بھی ہے، تو روز قیامت بھی رحمان، رحیم، کریم سب کچھ اس دن بھی ہوگا۔ جمال اپنا دکھانا یا اللہ، ہم تیرے مدد کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دے، خدا حافظ، السلام علیکم۔